محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار أشداء على الكفار رحماء بينهم وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيه ما اشتهت أنفسهم خالدون وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كلهم عدول أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين درش پڑھ لو اونچی آواز نہ ہم فخر سے کہتے ہیں ہمارے ہیں صحابہ واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ اور وہ جان جو روشن ہوا بطحا کے افق پر اس جاد کے تابند ستارے ہیں صحابہ اور صحابہ کی محبت
دین حق کی شرط اول ہے، اس میں ہو اگر خواہی تو سب کچھ نامکمل۔ ایک مرتبہ بلا درود شریف پڑھ لو۔ صدر ذی وقار مجاہد اسلام حضرت مولانا محمد اصغر صاحب دامت برکاتہم العالیہ انتہائی قابل صد احترام و صد تعظیم و تکریم میرے محترم و محتشم حاضرین و ناظرین، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، عزیز بھائیوں، اج دے دن دا یہ بیان میں بڑے دل افسردہ دے نال تساں حضرات کو کر رہی ہاں کہ تہارے سارے اس علاقے دے اندر کچھ دیواراں پہلے ایک نام نہاد مولوی نے اپنے پیٹ اور ویلاں ودھاون واسطے اور دشمنان اصحاب رسول کو خوش کرن واسطے العیاذ باللہ ثم العیاذ باللہ ایک تقریر کی تھی جس دے اندر انہیں حضور دیو مقدس جماعت کہ جیڑی دین دی اساس اور دین دی بنیاد ہے، بے شک کہ جنہ دے متعلق مقام بدر دے اندر میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ دے حضور سجدہ ریز ہو کے اے عرض کیتا کہ یا اللہ میں تیرا آخر الزمان نبی اپنے 14 سالہ دی اے محنت گھن کے آیا، انہاں کو میں اپنے خون نال سینچے۔ توجہ کرائے میرے جملے آتے، حضور نے یہ عرض کیتا اللہ انہاں دا خالق تے تو ہیں، مالک تے تو ہیں، بناون والا تے تو ہیں۔ اے صحابہ وہ ہیں جنہاں کو بنایا خدا نے ہے تے ٹھہایا محمد مصطفیٰ نے ہے۔ نعرہ تکبیر، شان صحابہ،
نعرہ تکبیر، میرے آقا نے جڑے اتھائیں جملے فرمائے نا، میرے قاضی بستی دے علاقے والے دوستو، حضور عرض کریں اللہ دے حضور اللہم ان تہلک هذه العصابۃ، اللہ یہ جڑی میں مٹھی بھر جماعت گن کے آیا نا، آج اگر یہ ختم ہو گئی، ہلاک ہو گئی، مک گئی، میرا اللہ سن، لم تعبد فی الارض ابدا ابدا، اللہ اگر اے نہ رہے تو قیامت دی صبح تک تیرا عبادت کرن والا کوئی نہ ہو سکے۔ ان تہلک، اللہ اگر اے نہ رہے تے کو ہک پکارن والا کوئی نہ ہو سی، اگر اے نہ رہے تیری توحید دا غلغلہ بلند کرن والا کوئی نہ ہو سی۔ اللہ مہربانی کر، میں جو محنت کی تھی میری محنت دا ثمرہ یہ ہے نا، گویا میرے آقا دے فرمان دا مقصود اے ہا کہ اللہ اگر اے باقی ہے تو تیرا نام باقی ہے، اگر صحابہ باقی ہے تو تیرا دین باقی ہے، اگر صحابہ باقی ہے تو قرآن باقی ہے، اگر اے باقی ہے تو اسلام باقی ہے، اگر اے نہیں ہے تو پھر کچھ بھی باقی بولو نہیں ہے۔ کیوں؟ کیوں؟ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے آقا امام الانبیاء فخر کائنات تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوی نبوت فرمایا یا نہیں فرمایا؟ بولو تے صحیح ذرا میرا۔ قرآن دی میں آیت تلاوت کی تھی، اللہ پاک دے پاک پیغمبر دعویٰ کریں دن کہ محمد الرسول اللہ، اے لوگوں میں محمد اللہ دا رسول، اے حضور دا دعوی، اور تسا میرے سیانے بھراؤ بیٹھے ہوئے، جس وقت بھی کوئی بندہ کوئی دعویٰ کریں دے، دعوے دی ہمیشہ بنیاد اندیاں دلیلہ اندیاں اللہ، دعوے دی ہمیشہ بنیاد اندے گواہ ہونے نا۔ تو سبھی اپنے زمین دے کیس لڑتے رہے، عدالتاں دے اندر ون کے دعوے کریں دے، پھر جب دعویٰ لکھ دن وکیل صاحبان وعدن میاں خیال کریں دلائل مضبوط ہونے چاہیے دینا، گواہ مضبوط ہونے چاہیے دینا، اگر گواہ مضبوط تے ول دعویٰ مضبوط، اگر گواہ کمزور ول دعوے دی کوئی حیثیت باقی نہیں رہنی۔ اور میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یہ بھی طریق دنیا ہے، رسم دنیا ہے کہ دعویٰ کرن والا جس نوعیت دا دعویٰ کریں دے، ان نوعیت دے نال نال ہودے دلائل کو بٹھا دے۔ وقت اے بھی طریق دنیا ہے
کہ دعویٰ کرن والے دی حیثیت کو بھی نٹھا ویندے کہ جناب دعویٰ کرن والا کتنا بڑا آدمی ہے، کتنی بڑی ہستی ہے، جتنا بڑا دعویٰ ہوں دے اس حیثیت دے ان دے دلائل نٹھے ویندن، اس حیثیت دے ان دے گواہ نٹھے ویندن۔ میرے دوستوں میرے بزرگوں آؤ نہ میں تو کہوں قرآن دے سمندر دے اندر غوطہ لویں لاپیاں بھائیو سنو لوگ تو کو تاریخوں بیان کریں تاریخ دے اوراق لکھیں اللہ دی قسم اے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم مجمعین انہاں کو تاریخ دے آئینے دے اندر نہیں دیکھنا اے او ہستیاں جنہاں کو اللہ دے قرآن دے آئینے جو دیکھنے۔ شان محمد مصطفیٰ، شان صحابہ۔ صحابہ کو کیڑے آئینے اچ دیکھنے؟ زورن بولو قرآن کہندہ کلام ہے، زورن بولو جڑے ایمان رکھ دیو زورن علاؤ قرآن کہندہ کلام ہے اللہ دا، اللہ دائمی عبدیے ہمیشہ والی ہستی ہے یا کہ حدثی ہے یعنی ہونا آمن والا ہے؟ جی میں اللہ دائمی ہستی ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن، ایمیں اندہ کلام بھی کیا ہے؟ زورن بولو دائمی ہے، دائمی ہے۔ اس کلام دے جڑے احکامات ہیں وہ احکامات بھی دائمی ہیں، ہمیشہ والے ہیں۔ نعرہ تکبیر بلند آواز نال نعرہ تکبیر۔ شان رسالت، شان صحابہ، شان اہل بیت، شان اولیاء اللہ، مذہب اہل سنت والجماعت، فاروق معاویہ صاحب، ماشاءاللہ۔ بس بھئی میں گل سمٹے نہ پیاں، ختم کرے نہ پیاں۔ میرے دوستوں میرے بزرگوں جی میں قرآن اللہ دا کلام ہے، اللہ دا وجود دائمی ہے، ہمیشہ تو ہے، ہمیشہ راسی ہوں گا، کلام بھی دائمی ہے۔ اس کلام دے احکامات بھی بولو نا دائمی ہے، ہمیشہ تو ہے، ہمیشہ رامن والے۔ میرے دوستوں میرے بزرگوں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو بھیجے، میرے آقا نے میرے محبوب نے دعوی نبوت فرمائے، دعوی نبوت فرمائے، اور کیا دعویٰ کہ محمد رسول اللہ، میں محمد کیا ہاں اللہ دا ہیں رسول ہاں۔ حضور تو پہلے بھی نبیاں نے دعوے کیتن یا نہیں کیتن؟ بولو تو صحیح کیتن۔ کتنے نبی ہیں؟ 1,24,000 کم و بیش۔ ہر نبی جرلے آندہ ہا نا وہ دعوی نبوت کرے دا ہا، اس نبی دی تصدیق کرن والے بھی اگوت نبی ہوندے ہیں۔ تے اے نبی جیڑا بھی دعویٰ کریں دا ہا، میرے توجہ کرے نوجوان، جتھاں آپ دعوی نبوت کرے دا ہائی اتھاں پچھلے نبی دی بھی تصدیق کریں دا ہا۔ پچھلے نبی دی کیا کریں دا؟ تصدیق کریں دا ہا، تے آمن والے نبی دی خوشخبری دیں دا ہے۔ آمن والے نبی دی کیا دیں دا ہا؟ خوشخبری دیں دا ہا۔
گویا سابقہ نبی دا اے مصدق بنوے دا تے آون والے واسطے مبشر بنوے دا جو خوشخبری دے دا آئی. میری گال سمجھ آندی بھی؟ تھوڑا غور کرے سو، ذہن اچ گال بھی لے سو. پچھلے نبی واسطے کیا؟ مصدق. آمن والے واسطے کیا؟ مبشر. سلسلہ چلدا آیا. میں وضاحت کرنا تے بڑا وقت چاہیے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئے انہوں نے آ کے قوم نصارہ دے سامنے جب اپنا نبوت دا اعلان کیتے تو انہوں نے آکھے او لوگو میں اللہ دا نبی بن کے آیا، اللہ دا پیغمبر بن کے آیا، اور مصدق لما بین یدیا، جو میرے تو پہلے حضرت عیسیٰ حضرت موسیٰ گزر گئے نا، جناب ابراہیم، جناب یعقوب، جناب یوسف یونس، میں انہاں سب نبیاں دی تصدیق کرن والا ہاں، ومبشرا برسول اتے خوشخبری دے من والا ہاں ایسے رسول دی، ایسے نبی دی کہ یاتی من بعدی، وہ آسی میرے بعد، تے اسمہ احمد، ادا نامی اسم گرامی احمد ہو سی. نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان صحابہ، شان اہل بیت. میں نقطہ سمجھاونا چاہنا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضور دے واسطے مبشر بن کے آئے تے سابقہ انبیاء واسطے مصدق بن کے آئے نا، لیکن جب میرے آقا دیواری آئیں، آمنہ دلال دیواری آئیں، عبداللہ دے چادر دیواری آئیں، صدیق و فاروق دے یار دیواری آئیں، اللہ نے آپ دے سر تے ختم نبوت دا تاج سجا چھوڑے. ہن ختم نبوت دا تقاضا، ختم نبوت دا تقاضا کہ آپ دے بعد اور کوئی نبی آمنا کوئی نہیں ہے، اور کوئی نبی نہیں آ سکتا. اللہ اے نوجوان، اے میرا بھائی تو میرے دیکھ، سجے کھبے دیکھ نہ دیکھو، گال سنو. میں قرآن بیان کر رہا، اور نبی آمنا کوئی نہیں، رسول آمنا کوئی نہیں. تے سادہ عقیدہ ہے، سادہ ایمان ہے. اساں یہ ایمان عقیدہ رکھ دیں گے کہ میرے آقا دی نبوت اصل الاصول نبوت ہے، باقی انبیاء دی نبوت، حضور دی نبوت دی فرائے، باقی انبیاء دی نبوت حضور دی فرائے. اصل الاصول نبوت کے دی ہے میرے آقا دی ہے. اگر حضور نہ ہو میں نہا تو کہیں نبی کو نبوت نہ ملے. ہاں اللہ یہ کیا ماجرا ہے، کیا معاملہ ہے، کیا تیریاں حکمتاں ہیں نا. اللہ جڑا اصل الاصول نبی ہے، ہن اگوں تے نبوت انہاں دے سر تے آ کے ختم کر چھوڑیے. ہر نبی دا مصدق بھی ہے، ہر نبی دا مصدق بھی ہے، اور او نبی مبشر بھی ہے. تے آمنہ دے لال تشریف گھن نین، اگو نبی کوئی نہیں جڑا انہاں دی تصدیق کرے، جڑا انہاں دی تصدیق کرے. اللہ نے آکھے او لوگو سنو، بے شک اگو نبی کوئی نہیں جڑا تصدیق کرے. فرمایا اے مصدق والا کم میں ابو بکر صدیق کو لوگے. تکبیر، شان سیدنا
صدیق اکبر اس واسطے علماء کو سنتے رہ دے ہر کہنے ایمان گھناوڑ دے اندر کچھ تأمل کیتے، کچھ سوچ بچار کیتیے، کچھ دائیں بائیں ڈٹھے، لیکن صدیق کو تو چونکہ اللہ نے فطرتاً پیدا ہی اس واسطے کیتا ہے کہ انہیں نبوت دی میرے آقا دی تصدیق کرنی آئی۔ کیا کرنی ہے؟ تصدیق کرنی ہے۔ اس واسطے لقب بھی ایہو دیتا گئے تے قرآن نے بھی ایہو آکھے کہ والذی جاء بالصدق وصدق بہ، جیڑا لفظ اللہ نے نبوت واسطے بولے وہ لفظ اللہ نے صداقت واسطے بولے۔ کال سمجھ آندی پئی؟ اس واسطے میں آخری جملہ عرض کراں، اس واسطے لوگوں تہا کوں، میکوں، مولویاں کوں، پیراں کوں، واعظاں کوں، علماء کوں، خطباء کوں، نعت خانہ کوں، ساکو تہا کوں دہاڑے قیامت دے اعمال دے ترازو وچ تولیا ویسی۔ کیڑے ترازو وچ؟ سارے کول نمازاں پوچھی سن، روزے پوچھی سن، حجوں پوچھی سن، زکوٰۃ پوچھی سن، صدقات پوچھی سن، خیرات پوچھی سن، تو حکومے کو اعمال دے ترازو وچ تولیا ویسی تے صحابہ او نفوس قدسیہ ہے نا جنہاں کو نسبت محمدی دے ترازو وچ تولیا ویسی۔ نسبت محمدی صحابہ کو نماز نہ پوچھی سی، روزہ نہ پوچھی سی، حج نہ پوچھی سی، زکوٰۃ نہ پوچھی سی، صدقات نہ پوچھی سن۔ کیوں؟ فرمایا یہ نسبت محمدی چیز بھی ایسی ہے جڑی اللہ دے طرفوں عطا کیتی ویندی ہے۔ کیا کیتی ویندی ہے؟ عطا کیتی ویندی ہے۔ یہ وہبی شے ہے، کسبی شے نہیں ہے۔ کسبی اوکو آدن جیڑی محنت دی کمائی نال کیتی ونجے۔ تساں وے میں ہاں ولی بننا چاہنے ہیں، بن سکتے ہیں۔ کیویں؟ نماز شروع کروں، تہجد، نوافل، ذکر اللہ، غیبت بے بھرادی نہ کروں، رزق حلال کھاؤں۔ یہ محنت کریں دے تساں وچوں کوئی بھی بندہ ولی بولو ولی بن سکدے، لیکن لکھاں محنتاں کرو۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ رحمت اللہ علیہ یہ او ہستی ہیں جنہاں نے 40 سال عشاء دے وضو نال صبح دی نماز ادا کیتی ہے۔ کتنے سال؟ لیکن صحابی دے درجے کو پہنچ زورن بولو نہیں پہنچ سکدے۔ وہ لوگو اس واسطے حضور نے صحابہ دی جڑی مثال دیتی ہے نا وہ ستاریاں دی دیتی ہے۔ کس دی دیتی ہے؟ کس دی؟ سارے بولو صحابی کا نجوم۔ اور ہن میں تواڈے کول پوچھنا چاہنا، ستارے جڑے ہیں، تارے جڑے ہیں، انہاں دا کم روشنی دیونے یا اندھیرا دیونے ہیں؟ کوئی ستارہ آسمان تے دیکھو، وڈے ستارے بھی ہیں تے چھوٹے بھی ہیں نا، کوئی تارا اے جہاں ہے جڑا اندھیرا دے وے؟ کوئی چھوٹا تارا اندھیرا دیں دے؟ ہر تارا کیا دیں دے؟ روشنی دیں دے۔ حضور فرمائے صحابی کا نجوم، انہاں دی مثل ستاریاں دی مثل ہے تے ستارے دا کام ہے روشنی دیونا۔ کیا دیونا؟ روشنی دیونا۔ کوئی بھی تارا، کوئی بھی ستارہ جب اندھیرا نہیں دیندا۔ میں آیت پڑھی ہے قرآن دی، وقت مختصر ہے کہ ان الذین سبقت لهم من الحسنى اولئک عنها مبعدون۔ فرمایا یہ جڑے صحابہ سبقت کر کے آئے
سبقت کر کے آئے ہیں انہاں وچوں من الحسنى اولئک عنہا مبعدون. میں گل کرن لگا قرآن دی آیت دی روشنی دے اندر اللہ دے میں انہاں کو جہنم کو دور رکھے ساں. کیا رکھے ساں؟ دور رکھے ساں. نوجوانوں توجہ کرائے کہ کیا رکھے ساں؟ دور رکھے ساں. کتنا دور؟ کتنا دور؟ فرمایا یہ جڑے جہنم والے لوگ ہیں نا، او بزرگو، آخری بزرگو، یہ ٹوپی والا بزرگ تے بھی پگڑی والا میری گال سنائے. جڑے جہنم والے لوگ ہیں نا، جہنم والے لوگ، اللہ قرآن چ دسے کہ او جلے انہاں کو بھا دا عذاب تھی سی، ناگاں وٹھویاں دا عذاب تھی سی، پیچھے انہاں دیاں آوازاں نکل سن. ساکو تاکو ٹیکے دی سوئی پڈے نا، اساں اوئی ہی کرے نے ہیں. تے جڑے جہنمی لوگ ہو سن نا، او کرے سن حس حس حس. کیا کرے سن؟ حس. یہ آواز تو سائی تھا ہی سن دے رہاں دے وے، کہہ نہیں وے سن دے، میری گال نہیں وے سمجھ دے پر ہیں. اے میں جوش والا آخیر جلے تھک وے دے بندہ، وہ آوازاں کڑھے نے پیچھے چھے کرتے. کیا بات میں کریں دے نہیں سمجھے یار. میں قرآن پڑھتا بیٹھا ہوں، میں کسی تنقید نہیں کر رہا. گل سنو انہاں دی یہ آواز. فرمایا اللہ دے میں انہاں اپنے صحابہ کو جہنم کو اتنا دور رکھے ساں کہ جڑی جہنمیاں دی آواز ہو سی لا یسمعون حسیسہا. فرمایا او آواز بھی اے نہ سن سکیں کیونکہ اے مقدس جماعت. سبحان اللہ. یہ کیڑی جماعت ہے؟ مقدس. مقدس جماعت ہے، پاکیزہ جماعت ہے. تو بھائیو تے اے اصول ہے، جس کی کھائیے اس کی گائیے، جس کی کھائیے اس کی وہ کھاندے اہل سنت کولو ہی وے، کھاندے سنیاں کولو ہی وے. ویلا سنی دے من ہیں نظرانے شکراٹھے پراٹھے او سنی دے من. تے وکالت غیران دی کرو، شرم نہیں آندی، شرم نہیں آندی، حیا نہیں آندی. اللہ تے سا او جی بھائی سنی بھاویں بریلوی ہوئے بھاویں دیوبندی ہوئے، لیکن او بندہ جائے نے یہ گل کیتی ہے او ودا پانی دیں دے جو کچھ عرصہ پہلے انہیں اپنی تقریر چاکھیا العیاذ باللہ نعوذ باللہ. اگر میں حضرت امیر معاویہ دے دور چھوما ہا تے سب تو پہلی ڈانگ میں حضرت امیر معاویہ دے سر چ ماراں. میری گال سمجھاں؟ سنو لوگو، جے کو حضور انگلی پکڑ کے جنت گھن ونجن ہیں، جے کو حضور فرماویں کہ یبعث اللہ تعالی یوم القیامہ معاویہ وعلیہ رداء من نور الایمان. اللہ دی قیامت دے حضرت معاویہ کو کھڑا کرے سی تے او کو نور ایمان دی چادر نال مزین کرے سی. ایک اور کدڑے جڑے ہوندے نا انہاں دے پھوکیاں نال کچھ نہیں تھیندا. سورج جو چمکدا کھڑے ایندو جڑا تھکے تھک واپس کتھا آندی ہے. یہ عقیدہ بناؤ، ایمان بناؤ کہ صحابہ نسبت محمدی ویسا. بے شک. کیوں؟ صحابی نبی جنتی. زور نال زور نال. ہر صحابی نبی جنتی. ہر صحابی نبی جنتی. حدیث پاک وچ کھڑے ایک واقعہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دیوار ایک جنگل دے علاقے چ ودن تھے.
ایویں ہک بدوی عرابی دیہاتی اونٹنی تے سوارے اور اٹھنی بھجیندہ ودے دیوانہ وار میرے سائیں دے قریب آئے آ کے پوچھس اے شخصا سوہنے چہرے والا جوانا میں راہ بھولیا ودا میں کو مدینے دا رستہ دسا کتھوں دا رستہ دسا مدینے دا ساڈا عقیدہ ہے غبار المدینہ تے شفا ہن مدینے دی دھوڑ بھی مٹی بھی کیا ہے شفا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا خیر تے ہے کیوں مدینے دا رستہ پوچھ دیں ادھے میں سنے می اتھائیں ایک ہستی آئی ہے جہاں نام نامی اسم گرامی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے انہوں نے نبوت دا دعویٰ کیتے میں کو ہفتہ تھی گئے میں راہ بھول گیا مدینے دا بھکا ہاں پیاسا ہاں تسا ہاں جنگل جنگل چھڑیں دا ودا مہربانی کر میں کو مدینے دا رستہ رسا ہو فرمایا وہ تو جو آکھی بے اتھاں شخص ذات سنی می ہستی سنی می جہاں نام محمد ہے ہاں میں سنی انہاں نبوت دا دعویٰ کیتے میں انہاں کو دیکھنا چاہنا انہاں نال ملاقات کرنا چاہنا اگر وہ سچے نبی ہیں تے کلمہ پڑھنا چاہنا میرے آقا نے فرمایا میاں جے محمد دی تلاشی تو دن رات سرگرداں ہو کے پھر دا ودیں اگر او محمد تے کو اتھائی مل ونجے تے وات حضور فرمیندن او ایویں خوش ہو کے دائیں بائیں ایویں اٹھنی دیاں واگاں چکن لگ گئے اٹھنی کو ایویں گھومیں دے سجے کھبے دائیں بائیں اکھاں کھل گئے میرے آقا نے فرمایا اگر اتھائی مل ونجن وہ اکھل لگا وقت اس تو وڈی گال کے لیے سہی نے فرمایا اے بدوی عرابی جے محمد دی تو تلاشچ ودے تھیا انا محمد الرسول اللہ میں او محمد اللہ دا رسول ہاں بس حضور فرمیندن میرا یہ آکھڑ ہاں وہ اپنی اونٹنی کو نا ایویں میرے اردہ گرد گول طریقے دنال گھماون لگ گئے میں کو ہر زاویے دنال لہ دے کہیں ویلے میرا چہرہ لہ دے کہیں ویلے میری زلفاں لہ دے کہیں ویلے قدمین مبارک لہ دے اور اٹھنی دیاں ایویں لغاما او جری زمان مہار ہوں دیئے ایویں چھکے دا آن دے حتیٰ کہ اتنا خوشی کو لو او مبہوت ہوئے کہ اٹھنی تو ڈٹھے جب ڈٹھے سر دے بل ڈٹھے شاید اندی اے گردن دی ہڈی ترٹ گئی ہے میرے آقا ودھن اگاں ہوئن سہی نے چاہ کے اندہ سر اپنی جھولی دے اندر رکھے جب میرے آقا نے اندہ سر اپنی جھولی چ رکھے اے ہک ٹک حضور دے رخ انور کو سہی دے چہرہ انور کو لہدا پائے آدھے نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے یہی دل کی حسرت یہی آرزو ہے آقا میری حسرت ہے تو حق دیکھا کلمہ پڑھے سے جب کلمہ پڑھے سے اتھائیں جان جانے آفرین دے سپرد کر دیتی ہے میرے آقا نے صحابہ کو فرمایا او لگو جائیں دنیا تے جنتی انسان دیکھنا ہوئے ای بدوی عرابی کو دیکھے چاہا مدوالیوں میں تورے کو پوچھنا چاہنا حضور فرما رہے ہیں اے کیا ہے کون ہے یہ نماز پڑھی روزہ رکھے حج کیتے زکاة ادا کرنے دا موقع ملے ہیں لیکن حضور کیا فرمے دے پائیں ہن حضور دی گال منو یا انہا مولویہ دی منو نہیں سمجھے کہ دی منو ہیں گویا اے جڑا ہٹ کر رہے ڈائریکٹ نبوت تے ہٹ کر رہے صحابہ تے حضور دی نبوت دے گواہ ہیں صحابہ تے دلائل نبوت ہیں ٹھیک ہے نا بھائی تو بس اتنا ہی کافی ہے